خداوند پاک قدوس کے فضلی اور جلالی نام میں آج کا کلام جو ان سے ہم شروع کر رہے ہیں. یہ ہفتہ وار جو کلام جو ہے ہم کلیسیا میں شیئر کرتے ہیں، یہ اس کا جو ان سے اس کی کڑی ہے. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ان سے جو ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے، جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے بارہا اس ٹاپک کو پڑھا ہے. یہ جو ان سا ٹاپک ہے یہ کریشن کے متعلق ہے، جو کہ پیدائش میں جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ان سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. سٹوری جو ان سی ہے وہ سب کو علم ہے کہ 6 دن میں جو ان سے خدا نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اور 7ویں دن جو ان سے خدا جو ہے وہ آرام کرتا ہے. آج ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے ایک اور زاویے سے کہ خدا کریشن کے متعلق ہمیں کیا بتاتا ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب جو ان سے ہمیں بڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتی ہے. پیدائش جو ہے اس کا جو جینیسس انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس کا مطلب ہے اوریجن یا بگیننگ. کس چیز کی اوریجن، کس چیز کی بگیننگ. یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بگیننگ آف جو ہے دا یونیورس ہے، یہ کائنات کی تخلیق ہے. یہ بگیننگ آف لائف ہے، یہ زندگی کی شروعات متعلق بتاتی ہے. یہ انسان کے خلق ہونے کے متعلق بتاتی ہے. اسی کتاب کے اندر ہمیں شادی کا جو انسا ہے، جو میرج کا کنسیپٹ وہ ملتا ہے. اسی کے اندر ہمیں جو ہے وہ گناہ کا جو انسا ملتا ہے. اسی کتاب کے اندر ہمیں زبان کا جو ہے تذکرہ ملتا ہے. اسی کتاب کے اندر ہمیں سویلائزیشن کا تذکرہ ملتا ہے. اسی کتاب کے اندر ہمیں قوموں کا تذکرہ ملتا ہے. اسی کتاب کے اندر ہمیں مذہب کا جو انسا ہے وہ ذکر ملتا ہے. اور اسی کتاب کے اندر جو کلام مقدس کی پہلی کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں ابراہیم سے اس کی نسل کے وعدے کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. ایک انٹرسٹنگ فیکٹس جو ان سے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بریفلی، کہ پیدائش کی کتاب جو ان سی ہے اس کو ہم 2 حصوں میں جو ان سے ہے وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے. پہلے حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں تخلیق کائنات اور طوفان نوح کا ذکر ملتا ہے. اور یہ جو تخلیق کائنات اور طوفان نوح ہے، یہ پیدائش کا پہلے باب سے لے کے 11ویں باب تک جو ان سے اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ جو پیدائش کا ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا کے برگزیدہ بندوں کا ذکر 12ویں باب سے لے کے 50ویں باب تک ملتا ہے. اب اگر ہم مزید اس کی جو ہے وہ سیگریگیشن کریں پہلے حصے کی جو کریشن اور طوفان نوح کے متعلق ہے، جو کہ تخلیق کائنات اور طوفان نوح کے متعلق ہے، جو کہ باب 1 اور 11 کے درمیان ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے 5 ابواب جو ہیں وہ جو ہے وہ تخلیق کائنات اور پہلے لوگ، آدم کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ پہلے لوگ جو کہ آدم کی اولاد سے جو ان سے جو آدم کی اولاد ٹھہرے، ان کا ذکر پہلے 5 ابواب میں ہمیں ملتا ہے. اسے مزید جو ان سے دیکھیں تو پہلے 2 ابواب ہمیں تخلیق کائنات کے متعلق بتاتے ہیں. تیسرا باب ہمیں پہلے گناہ کے متعلق بتاتا ہے. چوتھا باب جو ہے ہمیں قائن اور ہابل کے متعلق بتاتا ہے. اور 5واں باب جیسے کہ ذکر کیا تھا یہ جنریشن آف ایڈم کے متعلق ذکر کرتا ہے. تو اس طرح پہلے 5 باب جو ہے کریشن اور جو پہلے نسل ہے اس کے متعلق اس کا ذکر ہوتا ہے. طوفان نوح جو ہے یہ 6 سے 9 باب میں جو ان سے اس کا ذکر ہے. جب ہم ذکر دیکھتے ہیں 10ویں باب کا، 10ویں اور 11ویں میں، تو ہمیں نوح کی جو ان سی ہے ڈسینڈنٹس آف نوح جو ہے، جو کہ نوح کے جو ان سی ہے جو نسل ہے اس کا ذکر ملتا ہے 10ویں باب میں. 11ویں میں جو ہے برج بابل یا ٹاور آف بابل اور
11ویں باب کی 10 سے 32ویں آیت میں جنریشن آف شام کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ اب ہم جو ہے ان کو ہم ابھی آج کے ہمارے ٹاپک میں صرف اس کی آؤٹ لائن، بریف آؤٹ لائن پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خدا کے برگزیدہ بندے جو جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اس کا دوسرا حصہ 12 سے 50ویں باب میں جو ہے ہمیں ملتا ہے، 12ویں باب سے 50ویں باب میں۔ تو ابراہم کا ذکر 12ویں باب میں 12ویں باب پہلی آیت سے لے کے 25ویں باب 18ویں آیت تک، اسحاق کا ذکر 25ویں باب 19 آیت سے لے کے 28ویں باب 9ویں آیت تک، یعقوب کا ذکر 28ویں باب 10ویں آیت سے 36ویں باب کی 43ویں آیت تک، اور اس کے بعد 38ویں باب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور یوسف کا ذکر 37ویں باب میں اور 39 سے 50ویں باب تک ملتا ہے۔ تو یوں اس طرح پیدائش کی کتاب، جس کو عام طور پہ کلیسیا جو ہے وہ جب بھی پیدائش کا نام یا ذکر جو ہے آتا ہے تو وہ صرف یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے چند ایونٹس ہیں، جبکہ اس کے اندر یہ پیدائش ایک ایسی کتاب ہے کلام مقدس کی جس میں بہت سارے واقعات جو ان سے ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں درج ہیں، وہ اسی کتاب سے جو ہے وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ان سی ہے وہ کتاب ہے۔ آج کا جو ان سا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کریشن کے متعلق ہے۔ میں اس میں تمام کے تمام دنوں کا ذکر تو نہیں کروں گا کہ کون کون سے دن کیا کیا چیز ہوئی ہے، یہ کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے۔ اس میں سے صرف جو ہے ہم ایک چیز کو ہم دیکھیں گے اور اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ پہلی جو پیدائش کا پہلا باب ہے، اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں ہمیں پہلے دن کی تخلیق کے متعلق جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ جو پہلی باب اس کی پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلے دن کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ چلتا ہے، پہلی آیت جب آپ پڑھیں پہلے باب کی، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو 3 چیزوں کا ذکر ملا ہے، اور وہ 3 چیزیں جو ان سی ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ کلام مقدس جو خدا کا کلام ہے، جو اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ شروع ہی جو ہے اس کے وجود سے ہوتے ہیں۔ ہماری جو یہ کتاب ہے، یہ پہلے لفظ ہی اس کا جو ان سے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ ہم اسے روانی میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ پہلا لفظ جو ان سے ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں، جو بھی خلق ہوئی ہیں، جو بھی بنائی گئی ہیں، بے جان یا جاندار، وہ ایک واحد ہستی نے بنائی ہیں، اور اسی لیے اس کلام مقدس کو جب شروع کیا گیا، اس کے پہلے لفظ کو اس ہستی سے منسوب کیا گیا۔ خدا نے ابتدا میں آسمان، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب جب ہم خدا دیکھتے ہیں تو یہ خدا جو ان سے وہ کیا ہے؟ یہ خدا جو ان سے کلام مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ واحد بھی میں بھی استعمال ہوا ہے اور جمع میں بھی استعمال ہوا ہے۔ خدا جو ہے وہ سنگولر پرسنل پروناؤن بھی استعمال ہوا ہے اور پلورل پرسنل پروناؤن بھی استعمال ہوا ہے۔ جب ہم سنگولر پرسنل کو دیکھتے ہیں تو ہم جینیسس پیدائش پہلا باب جب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اسی بات کی 16ویں آیت کو جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو گاڈ ہے، جو خدا ہے، وہ واحد کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، وہ سنگولر پرسنل پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا کہ خدا جو ان سے ہے
وہ جمع کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اسی باب کی جب آپ 26ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنے شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ خدا کے لیے جو ہے پلورل پرسنل پروناؤن استعمال ہوا ہے، جمع کا استعمال ہوا ہے، اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ اور خدا نے کہا کہ ہم۔ اب جب ہم یہاں پہ جمع میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں جمع سے کیا مراد ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اب ابتدا کو اگر ہم دیکھیں تو ابتدا میں کیا مطلب ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ خدا ہے، اور خدا کو ہم نے 16 میں دیکھا کہ وہ واحد کے طور پہ جو ان سے نیرے اصغر اور اکبر بنا رہا ہے، اور جب ہم 26 میں جاتے ہیں تو وہ خدا جو ان سے وہ کہہ رہا ہے اور ہم نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا۔ میرے ساتھ یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت کو جب آپ مطالعہ کریں، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت، کلام میں یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، in the beginning was the word and the word was with God and the word was God۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور جب آپ اس کی 14ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یہ وہ جو کلام ہے، یہ آپ کو یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ ان دا بگیننگ یہ وہ کلام خدا کے ساتھ ہے اور کلام ہی خدا ہے۔ اسی وجہ سے جو ان سے گاڈ جو ہے اس کو سنگولر بھی جو ان سے آپ پرسنل پروناؤن واحد کے طور پہ بھی لیتے ہیں، اور گاڈ کو آپ جو ان سے پلورل پرسنل پروناؤن کے طور پہ بھی لیتے ہیں، یعنی جمع کے طور پہ بھی لیتے ہیں۔ اور جب 14ویں آیت بیان کرتی ہے تو یہ اس کلام کو جو کہ مجسم ہوتا ہے، جو کہ جسم اختیار کرتا ہے، جس کا ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیح یسوع ہے، وہ جسم کی صورت میں جو ان سے ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ رہتا ہے تاکہ ہم جو ہے نجات کو حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں جو پہلا ورڈ جو ان سے جو ہمیں ملتا ہے کہ گاڈ جہاں پہ آتا ہے، جو پہلے باب کی پہلی آیت میں جو پہلا لفظ یہ آپ کو ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں، خدا وہ خدا ہے جو کہ ابتدا سے جو ان سے موجود تھا اور جو جسم اختیار کرتا ہے اور وہ ہمارے درمیان آ کے رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بائبل مقدس جو ہے پہلے لفظ ہی سے جو ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خدا جو ان سے ہے اس کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے اس تمام کائنات کی تخلیق کے لیے، اس تمام کائنات کی جو ان سے بنانے کے لیے۔ اور خدا جو ان سے یہ وہ واحد ہستی ہے جو کہ ہمیشہ سے موجود ہے، جو کہ اس تخلیق کائنات سے پہلے سے موجود ہے، اور وہی جو ان سی ہے پاورفل ہستی ہے، وہی انفائنٹ ہستی ہے، وہی راست ہستی ہے جو کہ اس تمام دنیا کی خلق کرنے والی ہستی ہے، اور اسی نے اس دنیا پہ جو ان سے خلق کیا اس دنیا کو، اور اسی کے وسیلے سے یہ دنیا جو ان سی ہے وہ قائم ہے۔ ابھی ہم پہلی آیت ہی کے متعلق جو ان سے وہ دیکھیں گے۔ ہم نے صرف ابھی پہلے لفظ کو جو ان سے ہے وہ دیکھا ہے کہ خدا کے وجود کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ خدا کا وجود جو ان سے ہے وہ اس تخلیق کائنات کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پیدا ہونا، کریٹ کرنا ہے، اس کا جو ہے یہ پھر سے جو ان سے یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو کہ کیا اس کہتے ہیں کسی چیز کی تخلیق کر رہی ہے، کسی چیز کو کریٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم رومیو پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں کہ یہ وہ ہستی جو ان سی ہے وہ کون سی ہے، تو رومیو پہلا باب ہمیں 20ویں آیت مزید بتاتا ہے۔ رومیو پہلا باب اس کی 20ویں آیت ہمیں یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔
تو اس کی جو اندیکھی صفتیں ہیں، اس کی جو ازلی قدرت ہے جو ازل سے ہے، وہ دنیا کی پیدائش ہی سے جو ان سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی جو ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ واحد خدا ہے جس نے جو ہے اس کائنات کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ کیا اس کہتے ہیں اس پہ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ جو کہ کیا اس کہتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ہے ایمان نہیں رکھتے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خدا کی خلق کردہ ہے، وہ خدا کا جو ان سے وہ انکار کرتے ہیں، وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں، وہ خدا کے کہے ہوئے الفاظ کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے حوالے ہیں جو کہ کیا اس کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ خدا کی جو ہے الوہیت کا جو ہے جو ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ان سے آج کے ہمارے وہ ٹاپک کے اندر نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک جو ان سے ہے وہ بیسیکلی جو جس طرح میں آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے لیے بھی ایک بالکل جو ہے ایک نئی بات کا جو ان سے پیش خیمہ ہوگا، اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے اندر ہم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھ لیا ہے کہ خدا جو ہے وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر جو ان سے ہمیں ایک اور چیز بھی جو ہے جو دیکھنی ہے، جو پہلی آیت کے اندر، وہ پہلی آیت جو ان سے ہے، جب بھی میں آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا، میں آپ سے جو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کلام کو پڑھیں تو پلیز جو ان سے کلام کو جو ان سے ریڈنگ بک کی طرح مت پڑھیں، اس کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اس کے ہر ایک لفظ کے اندر جو ان سے خدا کا بھید جو ان سے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ آسمان کو جب پڑھتے ہیں تو آسمان لکھا ہوا ہے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اب زمین اور آسمان کو خدا پیدا کر رہا ہے، تو یہ آسمان کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ اگر آپ کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس 3 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے۔ کلام مقدس کے اندر، اس بائبل کے اندر 3 جو ان سے ہیں آسمانوں کا ذکر ہے۔ جو دوسرے مذاہب ہیں وہ 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس یہاں پہ 3 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے۔ اور پہلا آسمان جو ہے اس کو جو ہے فضا کہا گیا ہے، جہاں پہ پرندے جو ان سے ہیں وہ اڑتے ہیں۔ اور یہ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ اگر آپ اسی باب کی 20ویں آیت، جو پیدائش پہلا باب اس کی 20ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، پرندے زمین میں فضا کے اوپر اڑیں۔ اور اس کی جب آپ انگلش کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو یہ فضا ہے اس کو ہیون کا جو ان سے ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہوشیہ 4 باب اس کی 3 آیت میں جائیں، اور اسی طرح جو ان سے امثال 23 باب اس کی 5ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو کلام مقدس جو ہے یہ پہلے آسمان کا ذکر کرتا ہے۔ میں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے حوالے جو ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن ان میں سے ایک حوالہ جو ان سے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، ہوشیہ 4 باب 3 آیت اور امثال 23 باب 5 آیت، ان میں سے ایک حوالہ جو ان سے میں پڑھتا ہوں۔ امثال 23:5 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں، کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو پہلا آسمان جو کلام مقدس میں بیان کرتا ہے، پہلا آسمان جو ہے یہ وہ فضا ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آسمان جو ان سے یہ وہ آسمان ہے جو کہ فضا اور جو ان سے وہ تیسرے آسمان کے درمیان جو ان سے جسے آپ خلا کا بھی نام دیتے ہیں، جس کے اندر آپ کو جو ان سے یہ چاند، سورج اور ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کلام مقدس میں پیدائشی کی کتاب اگر آپ دیکھیں پہلا باب، اگر آپ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہلا باب اس کی 14 سے 17ویں آیت میں جائیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں، فلک پر مینس آسمان پر نیر ہوں، کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ تو کلام مقدس جو ان سے ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یہ دوسرا آسمان ہے جو کہ خدا جو ان سے بناتا ہے، اور اس کو جو ان سے اس آسمان کے اندر یہ جو آسمانی قوتیں ہیں جو ہے رکھتا ہے، جن کو
جو ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر روشنی کو جو ہے بھیج سکیں۔ تیسرا جو اور اس کی جو سے اور دوسرے حوالے جو سے آپ اسی پیدائش کا 22واں باب 17ویں آیت یا جوش آپ جو ان سے 10 باب اس کی 13ویں آیت میں بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ کو حوالے مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا جو ان سے ہے یہ وہ والا آسمان ہے جہاں پہ خدا کا تخت ہے، جہاں پہ جو ان سے آسمانی یروشلم کا ذکر ہے، اور یہ جو ان سا جو آپ کو ملتا ہے اس کا ذکر یہ پہلا باب پہلا سلاطین 8 باب اس کی 27ویں آیت میں ہے، 30ویں آیت میں ہے۔ اس کے بعد زبور 11:4 کے اندر ہے، متی رسول کی انجیل 5:16 کے اندر ہے، متی رسول ہی کی انجیل کا 6 باب اس کی 9ویں آیت کے اندر ہے، پہلا پترس پہلا باب اس کی 12ویں آیت کے اندر ہے، دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی دوسری اور چوتھی آیت کے اندر ہے۔ یہ آپ جو ان سے یہ آپ سن سکتے ہیں، یہ حوالے نکال کے ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو تیسرا آسمان ہے اس کا ذکر کہاں پہ ہوتا ہے۔ اب ہم پہلی آیت ہی کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت ہی جو ان سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک جو ان سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک خدا ہے جو کہ اس تخلیق کائنات کو جو ہے وہ بنانے والا ہے، اور وہ کیا بنا رہا ہے، وہ آسمان اور زمین کو جو ہے اس نے ابتدا ہی سے جو ان سے وہ بنا دیا ہے، اس نے بنایا، اس نے کریٹ کیا، اور کریٹ کرنے والی ہستی جو ہے وہ خدا ہے۔ لیکن جب آپ زمین کو دیکھتے ہیں اس ٹائم کے اوپر تو زمین کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ پہلے پیدائش پہلا باب اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کی صورت کیا تھی؟ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ جب خدا زمین اور آسمان کو پیدا کر چکا ہوا ہے تو اس وقت زمین کی جو حالت ہے وہ ویران اور سنسان ہے، اس کے اندر ابھی جو سی ہے کوئی زندگی کا رمق نہیں ہے، اس کے اندر ابھی زندگی نہیں جو ہے ڈالی گئی۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کی حالت جو سی ہے وہ اجاڑ حالت ہے، انفارمڈ حالت ہے، اس کی جو سی ہے ابھی تک کوئی جو سی ہے پراپر بناوٹ نہیں کی گئی۔ تو یہاں سے ہمیں جو سے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا جو سے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے کیا اس کہتے ہیں زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور جب وہ پیدا کرتا ہے زمین و آسمان کو تو اس وقت جو ہے جو زمین ہے اس کی حالت جو سی ہے اجاڑ ویران حالت ہے، اور اس کے اوپر زندگی کا کوئی ابھی تک رمق باقی نہیں ہے، وجود باقی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ خدا جو تخلیق کائنات ہے وہ 6 دن میں جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، اور 7ویں دن خدا جو ہے اسے آرام کا دن جو ہے وہ کہتا ہے، اور آرام جو ہے وہ اس کا سبت کا دن ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ ہم جو سے اس کی سیریز سٹارٹ کریں گے سبت کی، کہ سبت کیا چیز ہے، اس کو کس اور بائبل میں اور کہاں پہ جو سے اس کو جو ہے تقویت ملتی ہے کہ خدا نے جو ہے تخلیق کائنات 6 دن میں پیدا کی۔ یا خروج 20 باب اس کی 11ویں آیت میں جائیں تو وہاں پہ جو سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اس طرح خروج 31:17 میں آئیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کائنات جو سی ہے وہ 6 دن کے اندر مکمل کی گئی ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت یوں بیان کرتی ہے کہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی، یہ واحد جو سا دن ہے تمام ان 7 دنوں کے اندر، یہ واحد دن ہے سبت کا دن جو کہ برکت کا دن جو سے ہے خدا اسے ٹھہراتا ہے۔ یہ کوئی انسان جو سے ہے اس کو جو ہے چینج نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سبت جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ ہم ایک سبت کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ نسل انسانی جو ہے جسے خدا نے بنایا ہے اور جو خدا چاہتا ہے انسان سے وہ اس کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے خدا کی روح کے مطابق۔ اور جب آپ خروج ہی کی کتاب 17 باب 31 باب اس کی 7ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔
ہم آپ کے سامنے جو آج کا یہ ٹاپک جو ان سے بیان کرنے کا مقصد جو کیا اس کہتے ہیں آپ کو ایک چیز کو بتانے کا مقصد ہے جو ہم نے بے شمار مرتبہ اس تخلیق کائنات کو جو ہے وہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا مختلف جو ان سے پریچر سے آپ نے خود جو ان سے اسے سنایا ہوگا چھوٹے بچوں کو یا کیا اس کہتے ہیں آپ نے خود جو ہے کبھی اگر پیغام دیا ہو اور آپ نے اس کو دیکھا ہوگا یہ بہت ہم اس سے بہت ہی آسان سا جو ان سے ہے یہ پیغام سمجھتے ہیں کہ 6 دن جو ان سے ہیں پہلے دن میں ایسا ہوتا ہے دوسرے دن میں ایسا ہوتا ہے تیسرے دن میں ایسا ہوتا ہے 6 دن میں تخلیق کائنات ہو جاتی ہے اور 7ویں دن میں آرام ہو جاتا ہے آج جو ان سے ہے آج جب ہم اس کو ابھی تیسری آیت سے ہم پڑھیں گے پیدائش پہلا باب اس کی تیسری آیت سے تو یہاں سے آپ کو ایک نئی چیز جو ان سی ہے وہ اندازہ ہوگا کہ اس چیز کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اگنور کرتے رہے ہیں پیدائش پہلا باب اس کی تیسری آیت ہم نے دوسری آیت میں پڑھا کہ جو ان سے زمین ویران ہے سنسان ہے اور اس کے اوپر اندھیرا ہے اور خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے تیسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اگر آپ یہ دیکھیں کہ خدا جو ان سے ہے وہ حکم دے رہا ہے کس چیز کو حکم دے رہا ہے زندگی کا بھی وجود نہیں ہے وہ ایک مادہ چیز جو ان سی ہے اسے حکم دے رہا ہے روشنی جو ان سی ہے وہ فارم آف انرجی ہے جس سے زندگی کا وجود ممکن ہونا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو جاتی ہے ابھی زندگی جو ان سی ہے وجود میں نہیں آئی دوسری آیت کو اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زمین سنسان اور ویران ہے اور خدا کہتا ہے اور اندھیرا اس کے اوپر اور خدا کہتا ہے روشنی ہو جا اور روشنی ہو جاتی ہے اس کو جو ان سے ہے آج ہم دیکھیں گے کہ وہ روشنی کیا ہے اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ہمیں خدا کی الوہیت کا خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جو مسیح جس کو آپ خدا کہتے ہیں اس کو آپ خدا کیوں کہتے ہیں تو ہمیں پیدائش سے پتہ چلتا ہے کہ خلق کائنات کو تخلیق کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے اور یہ ان کا بھی مان ہے جو کہ مسیح پہ اس کو خداوند کہنے سے انکار کرتے ہیں یہ ان کا بھی مان ہے کہ تخلیق کائنات خدا کی پیدا کرتا ہے اور جب خدا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے چیز خدا کا کہنا ہی کافی ہے وہ زندگی بے جان اور جاندار دونوں چیزوں کا مالک ہے وہ مادے کو حکم دیتا ہے کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو جاتی ہے اس وقت اندھیرا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو مسیح جو ان سے جب وہ کشتی میں سوار ہے اور وہ سو رہا ہے اور طوفان آتا ہے اور کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو وہ حکم دیتا ہے تھم جا تو ہوا تھم جاتی ہے خدا حکم دیتا ہے روشنی ہو جا اور روشنی ہو جاتی ہے مسیح حکم دیتا ہے تھم جا اور ہوا تھم جاتی ہے خدا آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ یہ وہ میں ہی ہوں جو کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا
اور یہ کلام وہی کلام ہے جو خدا تھا، جو کہ مجسم ہو کے ہمارے درمیان میں رہا، اور اسی لیے وہ قدرت رکھتا ہے، اور یہ قدرت صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اور وہ خدا ہستی ہے، اور پانی اس کا حکم مانتی ہے، اور ہوا اس کا حکم مانتی ہے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی جب ہم تیسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ وہ کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ ایمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ ایمان کی آنکھیں رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ خدا ہے جس کے کہنے سے ہر چیز جو سی ہے وہ بن جاتی ہے۔ زبور کی کتاب اس کا 33واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی 6 سے 9 آیت میں جائیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کے مانی جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندر کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہاں کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ کلام آپ کو بڑے وثوق سے بتاتا ہے کہ یہ وہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں جو حکم کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے، اور جب ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے تو وہ ان کا ماننا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جب خدا کہتا ہے روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے، اور خدا کیا کہتا ہے؟ روشنی ہو جا اور روشنی ہو جاتی ہے، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور 5ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام یوں مذکور کرتا ہے، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور رات کو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ یہ پیدائش پہلا باب 1 سے 5 آیت آپ کو پہلے دن کی تخلیق کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز جو سی ہے، میں آپ کے لیے اگلے حصے میں جو سے ایک سوال ابھی چھوڑے جاتا ہوں، جس کا جواب اس کے اگلے حصے میں جو سے ہم سیکھیں گے کہ ابھی تک سورج اور چاند کا وجود نہیں ہے، ابھی تک سورج، چاند اور ستاروں کا وجود نہیں ہے۔ ہم نے پہلے باب کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کر لیا، اور اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خدا موجود ہے، زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے۔ زمین کی حالت کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویران ہے، سنسان ہے، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور خدا جو ان سے ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو جاتی ہے۔ اور خدا روشنی کو جو ہے پسند کرتا ہے، اور خدا جو ان سے روشنی کو دن کا نام دیتا ہے، اور روشنی کو اندھیرے سے جدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے خدا دن اور تاریکی کو رات کہتا ہے، اور شام ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے، اور پہلا دن ہوتا ہے۔ سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اور ستارے کا وجود ہی نہیں تھا تو یہ روشنی جو سی ہے یہ کون سی روشنی تھی جو کہ کیا اس کہتے ہیں اس دن پہلے دن جو ہے وجود میں آتی ہے۔ پچھلا جو پارٹ 2 ہے انڈرسٹینڈنگ کریشن، پارٹ 2 میں میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے کہ پیدائش پہلا باب اس کی 5ویں آیت، جو پہلے باب اس کی پہلی 5 آیات جو کہ پہلے دن کی تخلیق کا ذکر کرتی ہیں، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روشنی جو سی ہے وہ اس کا وجود ہو رہا ہے، اس کی تخلیق ہو رہی ہے، خدا کے حکم سے ہو رہی ہے۔ لیکن کیسے یہ ممکن ہے کہ ابھی تک چاند، سورج اور ستارے جو سے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
جو کہ کیا اس کہتے ہیں سائنس جس کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ روشنی جون سی ہے ہمیں سورج سے آ رہی ہے اور یہ چاند سے آ رہی ہے سورج، اور یہ ستارے جون سی ہیں یہ روشنی جو ہمیں مہیا کرتے ہیں، خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ روشنی دینے والا خدا ہے، یہ روشنی دینے والا جون سا ہے اس کو پیدا کرنے والا خدا ہے، اور خدا جون سا ہے سورج چاند اور ستارے جون سے ہیں ان کا محتاج نہیں تھا کہ وہ روشنی جون سی مہیا کریں، کیونکہ سورج چاند اور ستارے بھی جون سے ہے وہ اسی کے خلق کردہ ہیں، وہ اسی کے پیدا کردہ ہے۔ تو کویسچن آپ کے لیے جون سا جو چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ جب ابھی ان کا جو ہے وجود ہی نہیں تھا تو یہ روشنی جون سی ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ آ گئی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جو کویسچن کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کویسچن کرتے ہیں، کیونکہ بائبل پہ انہوں نے تنقید کرنی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو غلطی ہو گئی اور وہ جو ان سے یہ لکھ دی گئی اور اب آپ اس کو جو ہے درست بھی نہیں کر سکتے۔ جب سورج چاند اور ستارے ہی نہیں تو یہ جو ان سے بنائے تھے خدا نے، اگر خدا نے بھی بنائے تھے تو یہ روشنی جو ان سی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ کیا خدا سے کوئی غلطی ہو گئی یا کلام میں لکھنے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ہو سکتا ہے پہلے سورج چاند بنائے ہوں اور اس کے بعد میں جو ان سی روشنی جو ہے وہ ان کے ذریعے سے روشنی آئی ہو، تو ان سے جو ان سے سوال یہ جو ہے وہ کریں، انہی کے سوال کا انہی کو جو ہے جواب یہ دیں کہ بھائی سورج چاند اور ستاروں کے اندر روشنی کس نے ڈالنی تھی؟ اگر سورج چاند اور ستارے پہلے بنا دیے جاتے آپ کے کہنے کے مطابق کہ سورج چاند اور ستاروں کی اگر خدا تخلیق کر دیتا تو ان کے اندر روشنی کون بھرتا؟ روشنی ہوگی تو تبھی جو ان سے ہیں یہ جب ان کی تخلیق ہوگی تو وہ ان کے اندر بھری جائے گی۔ اگر روشنی نہیں ہوگی اور ان کو پہلے بنا دیا جائے گا تو یہ بے نور ہوں گے، یہ بے نور ہوں گے، کیونکہ جب تک خدا ان کے اندر روشنی نہیں بھرے گا، اپنا نور ان کے اندر نہیں ڈالے گا، یہ روشن نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے جو ان سے خدا کے منصوبے جو ہیں وہ راست ہیں، خدا کے منصوبوں کے اندر کسی بھی قسم کی جو ان سی ہے وہ کمی اور پیشی نہیں ہے۔ یہ انسانی عقل جو ان سی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتی خدا کے بیت کو۔ آپ ایک دائرہ کھینچتے ہیں ایک کاغذ کے اوپر اور اس دائرے کو آپ کہیں کہ یہ سورج ہے تو کوئی اسے ماننے سے کوئی اسے نہیں مانے گا، وہ اسے دائرہ صرف مانے گا۔ جب تک اس کے اندر آپ پیلا رنگ نہیں بھریں گے، جب تک اس کو جو ان سے آپ اس کی کرنیں نہیں بنائیں گے، تب تک وہ اسے اس دائرے کو جو ہے وہ صرف دائرہ کہلائے گا، وہ سورج نہیں کہلائے گا۔ آپ چاند ایک جگہ پہ ڈرا کر دیں اور اس کے اندر روشنی نہ بھریں تو وہ چاند نہیں کہلا سکتا۔ آپ ستارہ بنا کے اس کے اندر روشنی نہ بھریں تو وہ ستارہ نہیں کہلا سکتا۔ بہت ضروری ہے کہ پہلے جو ان سے وہ روشنی ہو، اور اس کے بعد جب یہ فلک تیار کیے جائیں، فلک کے لیے یہ نیر تیار کیے جائیں تو وہ روشنی ان کے اندر جو ان سے بھری جائے۔ اور ایگزیکٹلی یہی جو ان سے وہ تخلیق کائنات میں جو ان سے وہ نظر آتا ہے ہمیں کہ روشنی کا وجود جو ان سے خدا پہلے دن کرتا ہے، اور سورج چاند اور ستارے جو ان سے ہیں وہ خدا چوتھے دن بناتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ہم نے بے شمار مرتبہ تخلیق کائنات کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہم نے خود بھی جو ہے پیغام دیا ہو، لیکن ہم نے آج تک یہ غور نہیں کیا کہ خدا پہلے روشنی بناتا ہے۔ ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کیونکہ سائنس نے ہمیں جو ان سے یہ بتایا، ہم کلام کو نہیں سمجھ سکے، ہمیں سائنس کے وسیلے سے یہ پتہ چلا کہ سورج چاند اور ستاروں سے ہمیں روشنی مل رہی ہے، لیکن سائنس نے یہ نہیں آپ کو بتایا کہ یہ ان کے اندر روشنی ڈالی کس نے ہے، ان کے اندر روشنی کا وجود دیا کس نے ہے۔ اور یہ کلام نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے دن جو ان سے خدا روشنی کو جو ان سے پیدا کرتا ہے، اور چوتھے دن جو ان سے خدا سورج اور چاند اور ستاروں کو جو ان سے وہ بناتا ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں پہ پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں
پیدائش پہلا باب اس کی 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک، پہلا باب اس کی 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، فلک پر نیر ہوں۔ ابھی تک خدا نے نیر نہیں بنائے، ابھی تک خدا نے سورج اور چاند نہیں پیدا کیے، اور اب خدا جو ان سے وہ کہہ رہا ہے، اور خدا نے کہا، کیونکہ خدا جب کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمیں کلام مقدس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کہتا ہے روشنی ہو جا اور ہو جاتی ہے، خدا کہتا ہے کہ تھم جا اور وہ تھم جاتی ہے ہوا، خدا کہتا ہے پانی کے منہ کو کہ وہ پانیوں کو جدا کرتا ہے تو جدا ہو جاتے ہیں۔ یا آپ جو ان سے ابھی ہم یہ چوتھے دن کا جو ہے ذکر پڑھ رہے ہیں 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اور ان کو بنانے کا جو ان سے مقصد بھی وہ بتا رہا ہے کہ یہ میں جو آپ کو یہ سورج چاند اور ستارے دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کے لیے جو ان سے وہ نشان اور زمانے اور دنوں کے درمیان میں امتیاز کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت سے ٹائم جو ان سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تخلیق کائنات کے وقت سے، اس سے پہلے جو ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے جو ان سے ایٹرنٹی ہے، اینڈ لیس ٹائم تھا۔ تخلیق کائنات سے خدا جو ان سے ٹائم سٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہ ٹائم آپ کا جو ان سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وقت جو آپ کو خدا نے سٹارٹ کیا ہے تخلیق کائنات سے، یہ وقت ختم ہو جائے گا جب وہ نئے سرے سے جو ان سے کائنات کی تخلیق کرے گا۔ لکھا ہے کہ سورج چاند اور ستارے تمام گرا دیے جائیں گے، ہر چیز ختم کر دی جائے گی 1000 سالہ بادشاہ میں، جب مسیح کی دوسرے آمد ثانی ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ٹائم جو ان سے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک نئے سرے سے ایٹرنٹی آف لائف، ایک نئے سرے سے ہمیشہ کی زندگی جو ان سی ہے وہ پھر سے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہم 14ویں آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ وہ کس لیے ہوں؟ کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور یہ وہ روشنی ہے جو خدا پہلے دن بنا چکا ہوا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ وہ روشنی جو خدا پہلے دن بنا دیتا ہے، جب خدا چوتھے دن جو ان سے نیر اکبر اور نیر اصغر سورج اور چاند اور ستارے بناتا ہے، تو وہ ان کو فلک کے اوپر آسمان جو کہ دوسرا آسمان ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر جو ہے انہیں رکھتا ہے، اور ان کے اندر جو روشنی پہلے بناتا ہے ان کو اس کے اندر رکھتا ہے، اور ان کو پابند کرتا ہے کہ وہ زمین پہ روشنی ڈالیں۔ اور سائنس یہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں سے ہمیں روشنی مل رہی ہے، لیکن وہ یہ آج تک نہیں بتا سکی کہ یہ روشنی جون سی ہے ان کے اندر کہاں سے آئی ہے۔ اور یہ کلام مقدس صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کیونکہ خدا اس کی تخلیق کرنے والا ہے۔ خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں وہ پہلے دن روشنی جو ہے بناتا ہے، اور یہ روشنی جو ان سی ہے وہ ان کے اندر جو ان سے وہ بھرتا ہے، تاکہ وہ جو ان سے زمین پہ دن کے وقت جو ہے روشنی ڈالیں، اور رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ اور 18ویں آیت بتاتی ہے، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ تو ہمیں کلام مقدس سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھا دن جو ان سے ہے اس کے اندر ہمیں جو ان سے ہے یہ سورج چاند اور ستارے جو ان سے ہیں خدا بناتا ہے، اور یہ سورج چاند اور ستارے بنانے کا مقصد ہمیں وہ بتاتا ہے تاکہ جو ان سے یہ جو ٹائم سٹارٹ ہوا ہے اس ٹائم کو جو ان سے یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہو، اور یہ ٹائم جو ان سے ہے اس کی دوسری آمد ثانی پہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ سورج چاند اور ستارے جو ان سے ہیں وہ گرا دیے جائیں گے، تہہ بالا کر دیے جائیں گے، اور یہ آئندہ سے نشان نہیں رہیں گے، اور اس کی نئی 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا، اور اس کے اندر جو ان سے جو روشنی ہوگی اس کے جلال کی وجہ سے ہوگی۔ اور پہلے بھی جو روشنی ہے جو کہ پہلے دن خدا تخلیق کرتا ہے وہ اس کے جلال کی روشنی ہے، جو کہ کیا اس کہتے ہیں وہ اپنے ان نیروں کے اندر جو ان سے بھرتا ہے تاکہ تمام دنیا میں سے جو ان سے اندھیرے کو جو ہے وہ اجالے سے
جدا کیا جا سکے۔ اور اس کا جو ان سے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے، اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا یوحنا پہلا باب 3 اور 7 آیت کا مطالعہ کریں۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ ہے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، اور اسی وجہ سے خدا جو ان سے تاریکی کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ان سے وہ نور میں چلیں، ہم اس کے اندر چلیں، ہم اس کی سکھائی ہوئی باتوں پہ جو ان سے وہ عمل کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پہلا دن اور آپ نے چوتھا دن ہم نے دیکھا ہے، تو پہلے اور چوتھے دن کے درمیان میں جو ان سے یعنی 3 دن تک جو ان سے جو ہے جو سورج چاند اور ستارے جو ان سے ہیں وہ اپنی روشنی نہیں، ابھی تک سورج چاند اور ستارے نہیں بنائے گئے، اور 3 دن تک جو ہے جو تخلیق کائنات ہے وہ خدا کے نور سے جو ان سے منور ہے۔ اور جو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں جو زندگی کا وجود ہے، اگر خدا چوتھے دن جو ان سے وہ سورج چاند اور ستارے جو ان سے وہ نہ بناتا بلکہ وہ پہلے دن بنا دیتا، تو آج تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ جو روشنی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ روشنی جو سی ہے یہ فارم آف دی انرجی ہے، جس سے آپ زندگی جو جس سے اس زندگی کا وجود ممکن ہوتا ہے، جس سے زندگی جو سی ہے توانائی حاصل کرتی ہے۔ اگر جو ہے یہ سورج چاند اور ستارے جو سے ہیں یہ توانائی کا مرکز ہوتے، اگر یہ پہلے دن بنا دی جاتے، تو دنیا جو سی ہے تمام بنی نوع انسان جو سی ہے آج سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کر رہی ہوتی، وہ انہی کو اپنا خدا مانتی، کیونکہ انہی سے انہیں جو ہے وہ انرجی حاصل ہوتی، کیونکہ انرجی جو سی ہے وہ زندگی ہے، تو وہی جو ہے ان کے لیے خدا ہوتے، کیونکہ انہی سے انہیں زندگی مل رہی ہوتی۔ لیکن خدا جو ان سے اس نے کتنی خوبصورتی سے کائنات کی تخلیق کی کہ کوئی بھی شخص جو ان سے وہ یہ نہ کیا اس کہتے ہیں دعویٰ کر سکے کہ دیکھو ہماری تو زندگی جو ان سی ہے ان کی مرہون میں منت ہے۔ خدا نے بتایا کہ یہ روشنی جو ان سی ہے یہ میں نے بنائی ہے، اور یہ فلک پہ جو نیر ہیں یہ میں نے بنائے ہیں، اور یہ روشنی جو ان سی ہے یہ میں نے ان کے اندر دی ہے، اور یہ میں نے انہیں جو ان سے پابند کیا ہے کہ یہ زمین کے اوپر جو ہے روشنی بھیجیں، اور یہ روشنی جو ان سی ہے وہ میری عطا کردہ ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ زندگی کا وجود جو ان سے وہ خدا کب لے کے آتا ہے، زندگی کا وجود اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا وجود جو ان سے کلام مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن جو ان سے ہوتا ہے، اور اگر ہم دوسرے دن کو دیکھیں تو دوسرے دن جو ان سے خدا فلک بناتا ہے، آسمان بناتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کو 6 آیت سے پہلے باب کی تو لکھا ہے اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اگر خدا سورج چاند اور ستارے پہلے بنا دیتا تو ابھی تک تو خدا نے جو ان سی ہے آسمان کو جو ان سے وہ بنایا ہی نہیں تھا۔ اگر خدا جو ان سے پانی ہی پانی ہے زمین کے اوپر، اگر یہ خدا جو ان سے یہ ایسا تیار کر دیتا تو وہ کہاں پہ سورج اور چاند ستاروں کو رکھتا؟ خدا دوسرے دن جو ان سے پانی کو پانی سے جدا کرتا ہے، اور پانی کے اوپر کی جو ان سی جو ہے فضا کیا آیت آپ کو بیان کرتی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، جو میں نے آپ کو پہلا آسمان بتایا تھا۔
کہ وہ فضا جو سی آسمان ہے، اور جو سے یہ آپ آسمان جو ہے خدا جو پہلا جو آپ کو نظر آتا ہے یہ آسمان ہے، دوسرا آسمان جو ہے یہ وہ فلک ہے جو خدا جو سے وہ بنا رہا ہے، اور اس فلک کے اندر چوتھے دن جب جو سورج اور چاند اور ستارے وہ بناتا ہے تو ان کو جو سے اس فلک کے اندر جو دوسرا آسمان ہے اس کے اندر جو سے خدا رکھتا ہے، اور تیسرے دن جو سے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم 11ویں آیت سے دیکھیں، اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو، پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنے اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، اور پھل دار درختوں کو جن کے بیج ان کے جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ تو تیسرے دن اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا وجود آتا ہے، اور ابھی تک زندگی کے وجود جو خدا لے کے آیا ہے یہ صرف اس کی جو سی ہے قدرت ہے کہ وہ جو ہے وہ زندگی بخش رہا ہے۔ یہ کسی سورج چاند ستاروں کی مفہوم منت نہیں ہے، یہ چوتھے دن سورج چاند اور ستارے بنائے جاتے ہیں۔ پہلے دن جو ان سے خدا روشنی بناتا ہے، دوسرے دن خدا جو ہے فضا بناتا ہے تاکہ کیا اس کہتے ہیں اس کے اندر جو ان سے یہ آسمانی جو قوتیں ہیں، جو نیر ہیں، جو سورج چاند اور ستارے ہیں ان کو رکھ سکے۔ تیسرے دن جو ان سے خدا زندگی کا وجود لے کے آتا ہے، اور یہ زندگی جو ان سی ہے یہ اس روشنی کی مرہون منت ہے جو کہ خدا جو ہے پہلے دن جو ہے عنایت کرتا ہے، اور چوتھے دن خدا جو ان سے وہ سورج چاند اور ستارے بناتا ہے۔ ہیلیلویا! یہ ہمیں واضح طور پہ جو ان سے پیغام ملتا ہے کہ تخلیق کائنات جو ان سی ہے وہ صرف اور صرف خدا کی جو ان سی پیدا کرتا ہے، جو یہ زندگی ہمیں عنایت ہوتی ہے، جو تمام بنی نوع انسان کو، جو تمام چرند پرند، تمام نباتات جو ان سی موجود ہیں، یہ خدا کی جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ خدا کے حکم ہی سے جو ہے وہ زندہ ہیں، اور خدا کے حکم ہی سے جو ان سے ہے جب وہ حکم دیتا ہے تو ان کی جان ان میں سے لے لی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا ہی کو جو ان سے ہے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھنا ہے، اور خدا ہی کی جو ہے پرستش کرنی ہے، کیونکہ خدا ہی جو ہے وہ واحد ہستی ہے جو کہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کیا خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے احکامات کو سیکھیں اور ان کے اوپر جو ان سے عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور خدا ہمیں جو ان سے وہ برکتوں سے مالا مال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔